کی اچھی بات یہ ہے کہ انسان اپنے کپڑوں سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. لوگ بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بہت شاندار لباس پہنتے ہیں، برانڈ پہنتے ہیں، لیکن ان کے کردار اتنے کالے ہوتے ہیں کہ ان کے کپڑے کتنے ہی صاف یا چمکدار کیوں نہ ہو، ان کا کردار اس میں چھلکتا ہے. ان کی شکل سے عیاں ہوتا ہے کہ ان کا کریکٹر کیا ہے. اچھے کپڑے پہننے والے کو ہی لوگ پسند نہیں کرتے. وہ ٹھیک ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پرسنالٹی پہ جاتی ہے کہ کسی شخص کی پرسنالٹی کیسی ہے. کوئی اچھے کپڑے پہنے گا تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آج آپ اچھے لگ رہے ہیں، کل آپ اچھے لگ رہے تھے، یا آج آپ کا ڈریس اچھا ہے. لیکن اگر کسی کا کردار ہی اچھا ہے اور کوئی پورے کا پورا ہی اچھا ہے، اس کا لباس بھی اچھا ہے، کردار بھی اچھا ہے، تو پھر تو آپ اس کی شخصیت سے امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. یہی وجوہات ہے کہ کچھ لوگ ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں. اور دل کے قریب ہونا اس کائنڈ آف سینس میں نہیں کہ آپ ان سے جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ریلیٹ ہوتے ہیں. آپ ان کی عزت کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے محترم ہوتے ہیں، اور آپ ان کو جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے وہ جا کے ایک رسپیکٹ کا جو ایک لیول ہوتا ہے اس پہ ٹچ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کے دل کی اور آپ کے دماغ کی کیفیات ہیں جو آپ کو دوسرے شخص میں نظر آ رہی ہیں. کوئی آپ کا رول ماڈل ہے تو آج کے رول ماڈل ہم کیا بناتے ہیں کہ فلاں نے جو ہے وہ فلاں برانڈ کا سوٹ پہنا تو یہ میرا جو ہے وہ رول ماڈل ہے. یہ رول ماڈل نہیں ہے. رول ماڈل وہ ہے جس کے کردار سے، جس کی شخصیت سے، جس کے بولنے سے، جس کے چہرے سے یہ عیاں ہو کہ اس کا کردار جو ہے وہ ایک بہترین کردار ہے. اور اگر آپ اس سے سیکھنا چاہیں تو آپ اسے اپنا رول ماڈل بنا سکتے ہیں. اس کی کوئی اچھی ہیبٹ، اس کا کوئی ایک اچھا طریقہ کار، اس کی زندگی کا کوئی ایک اچھا پہلو جو آپ کو بہت پسند ہو، آپ اس کو اڈاپٹ کیجئے. اور آج سے ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہر جمعے کو انشاءاللہ تعالی کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک نیکی سے سٹارٹ کرنا ہے. کوئی بھی ایک نیکی جو سارا دن میں آپ نے جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ کرنی ہے، سٹارٹ لینا ہے. اور دوسری خاص بات کہ کوئی بھی ایسی شخصیت، وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہو، وہ سوشل پوائنٹ آف ویو سے ہو، وہ جو بھی شخصیت ہو، بے شک وہ آپ کو جو ہے وہ کسی اور شخصیت میں، آپ کے گھر میں آپ کی والدہ ہوں، آپ کے والد صاحب ہوں، کوئی ایک اچھی ہیبٹ، کوئی ایک اچھی بات جو آپ کو ان میں لگے وہ آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے. اور پھر جو ہے وہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ آگے ریگولر اپنی لائف کا جو ہے وہ سٹارٹ لینا ہے. اور پھر اسی بات کو آپ نے آگے سے آگے پہنچانا ہے. یہ ایک ایسی چین بن جائے گی کہ جو ہم بے راروی کی طرف جا رہے ہیں، جو ہم انٹرنیٹ کی جو ہے فضول جو ہے وہ فسودات کی طرف جا رہے ہیں، معاملات خراب کر رہے ہیں، یہاں سے اگر ہم اس چین کا سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج سے ہم ایک اچھی بات اور کسی ایک اچھے شخص کی، کسی ایک اچھے کردار رکھنے والی شخصیت کی ایک اچھی ہیبٹ اگر ہم اپنا لیں اور اسی بات کو ہم آگے چین ٹو چین جو ہے وہ پہنچائیں تو یقین کریں ہم بہت حد تک کامیاب ہو جائیں گے کچھ اچھا کرنے میں. اور آج جمعۃ المبارک کا بڑا دن ہے، تمام دنوں میں افضل دن ہے، اسی لیے جو ہے وہ ہم نے آج سے جو ہے وہ یہ سٹارٹ لینا ہے اور پھر آگے اپنی پرسنالٹی میں اس چیز کو جو ہے وہ رکھنا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا سٹارٹ بچوں کو کچھ کر کے جو ہے وہ دکھانا چاہیے، تبھی ہم پاکستان کی جو ہے وہ ایک ریپرزینٹ کر سکیں گے. کیونکہ جو بھی ریسرچ ہوتی ہیں وہ باہر ہوتی ہیں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پاکستان سے بھی کچھ ریلیٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کے لیے لے کر آؤں. آج جو میں نے ریسرچ آپ کے لیے جو ہے وہ نکالی ہے وہ پاکستان سے تو نہیں ہے، لیکن ٹیکنالوجی کا اتنا بڑا تجربہ ہے کہ آج سے پہلے ٹیکنالوجی کا اتنا بڑا تجربہ جو ہے وہ کہیں نہیں کیا گیا. یہ تجربہ ہے کیا کہ جیف بروز کے جدید راکٹ سے چاند پہ جانے کی نئی ٹیکنالوجی کا تجربہ آیا ہے سامنے. اور اس ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ ایک کمپنی ہے Amazon، جو بہت بڑی کمپنی ہے آپ کو پتا ہے، اور یہ اس حوالے سے جو ہے اس کے بانی جو ہے جیف، وہ خلائی کمپنی بلو اوریجن اور ایک راکٹ کا تجربہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا. لیکن یہ ایک ایسا راکٹ ہے جس کا تجربہ کیا گیا ہے کہ 2024 میں بھی چاند پہ جانا ممکن ہو سکے گا اور چاند کے تمام خد و خال اور حالات اور واقعات جو ہے وہ اس راکٹ کے ذریعے جو ہے وہ پتہ لگ سکیں گے. یہ تجربہ اتنا بہترین ثابت ہوا ہے کہ اس تجربے کو کرنے سے پہلے جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ شاید یہ تجربہ اتنا کامیاب نہ ہو، کیونکہ یہ بہترین اور بہت لیول کی ٹیکنالوجی کی جو ہے وہ بات ہے کہ 2024 تک بھی جو ہے وہ ایک راکٹ جو ہے وہ کارآمد ہو اور 2024 تک جو ہے وہ چاند پہ جانے کی صلاحیت رکھتا ہو. کیونکہ ابھی آگے ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لینی ہے، اتنی ترقی ہو جائے گی کہ جیسے میں اینیمیٹڈ جو ہے وہ چیزوں کی بات کر رہی تھی کہ انسانوں کی تو شاید ضرورت نہیں رہ جانی، آگے تمام چیزیں جو ہے وہ اینیمیٹڈ ہو جائیں گی. اڑنے والی گاڑیاں آ چکی ہیں، جو ہے وہ یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں. تو اگر یہ ٹیکنالوجی ہم 2024 یا 25 ٹیکنالوجی میں وہ کام کرے گا کہ جو آج سے پہلے انسانی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی کہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی بھی کر سکتی ہے. تو اسی لیے ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز کو ہی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے رکھا ہے تاکہ ہم آپ کو ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں.
یہ جو امریکہ کی سرکاری ایجنسی ہے ناسا، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے ہمیشہ سے کہ وہ اس طرح سے کوئی بھی تجربات جو ہے وہ کرتے رہیں یا کرواتے رہیں کہ جس سے جو ہے وہ ان کو تمام سیاروں کی اور خاص طور پہ چاند کی صورتحال جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ معلوم ہوتی رہے۔ تو منگل کو جناب یہ تجربہ جو ہے وہ ہوا اور NS-13 کا اس کو جو ہے وہ نام دیا گیا ہے راکٹ کو، اور اس راکٹ میں سلائس نام کا پے لوڈ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو مخصوص مقام پہ محفوظ اور درست طریقے سے اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہ اس طرح کا جو ہے وہ راکٹ ہے کہ جس میں اتنی صلاحیت ہے کہ ٹیکنالوجی سے 2 سینسز کمپیوٹر اور جدید ایگروتھم جو ہے وہ اس میں پے لوڈ کیے گئے ہیں تاکہ پراپر طریقے سے وہاں کی تمام تصاویر اور ان کے بارے میں اپڈیٹس جو ہے وہ لی جا سکیں۔ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے آج جو میں نے آپ کو بتایا وہ بہت ہی بہترین کہ 2024 تک بھی ایک راکٹ جو ہے وہ ایجاد ہو چکا ہے کہ جو چاند کی مکمل صورتحال سے جو ہے وہ آگاہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ تو تھی آج کی ٹوڈے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ کیسی لگی مجھے اسپیشلی آپ جو کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں، آپ جو بات کرتے ہیں، مجھے جو وہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ آپ جو ہم آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروگرام آپ کو بہت پسند ہے، آئی نو کہ آپ جو ہے پروگرام کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن جو ہم اپنے سیگمنٹس کر رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے، انٹرسٹنگ کا ہے، اس کے حوالے سے بھی مجھے جو ہے وہ کمنٹ کیا کریں۔ اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اچھی نیوز ہے تو وہ بھی مجھے آپ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ بھی مل کر جو ہے وہ اس پروگرام کو جو ہے وہ ترتیب دیں، مجھے اچھا لگے گا۔ اس کے علاوہ ابھی چلتے ہیں جناب آج کی ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری کی طرف۔ جی ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری میں آج میرے پاس بہت ہی اہم اور خاص سٹوری ہے۔ اس سٹوری کا تعلق نہ تو جو ہے وہ کسی ایسی چیز سے ہے کہ جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فلاں کے گھر میں فلاں کوئی بڑا سی جو ہے وہ چیز آ گئی یا کیا معاملات ہو گئے۔ اس سٹوری کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسی کمیونٹی سے ہے جو ہمارے ہی درمیان میں موجود ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان کا ہمارا فلیگ ہے اس میں 2 کلر ہے، ایک گرین ہے اور ایک وائٹ ہے۔ گرین کلر جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ یہاں مسلم کمیونٹی ہے، وائٹ کلر یہ شو کرتا ہے کہ یہاں دوسری کمیونٹیز بھی جو ہے وہ رہتی ہیں لیکن وہ بھی پاکستانی ہیں۔ تو جناب یہاں پر جو ہے وہ سکھ، عیسائی اور پارسی بھی جو ہے وہ رہتے ہیں۔ پارسی کیا ہے؟ پاکستان کا ہی ایک ایسا صوبہ ہے، وہاں کا ایسا شہر ہے کہ جہاں پہ پارسیوں کے لیے اسپیشل جو ہے وہ ایک کالونی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی، لیکن یہ پارسیوں کی تاریخ کیا ہے اور یہ کس طرح ہے تھوڑا سا ہم اس پر جو ہے وہ بات کریں گے کیونکہ ہم یہاں پر انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پارسی زرتشت کے پیروکاروں کو کہتے ہیں، اور عربوں نے ایران جب فتح کیا تھا تو ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے تھے اور کچھ نے جزیہ دینا جو ہے وہ قبول کیا تھا، اور باقی 8ویں 10ویں صدی عیسوی کے ترک وطن کر کے جو ہے وہ ہندوستان آ گئے تھے۔ تو ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے مذہبی رہنما کے پاس اوستا کا وہ قدیم نسخہ موجود ہے جو ان کے پیغمبر زرتشت یا زرتشت پر نازل ہوا تھا۔ پارسی اپنے مردوں کو جلانے یا دفنانے کی بجائے ان کو کسی ایک خاص قسم کی جو ہے وہ جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی بلڈنگ نما یا کوئی اونچی جگہ جہاں سے ان کو جو ہے وہ گدھ آ کر جو ہے وہ کھا جاتا ہے، اور پارسیوں کی یہ سچویشن جو ہے وہ کب سے جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے، نہ تو وہ دفناتے ہیں اور نہ ہی جلاتے ہیں۔ اب اگر آپ بمبئی کی بات کر لیں، کراچی کی بات کر لیں، تو وہاں پر بھی پارسیوں کے لیے جو ہے وہ الگ الگ سے جو ہے وہ جگہیں موجود ہیں، اور ان کے قبرستان جو ہے وہ پہلے ہوتے تھے اور اب بھی جو ہے وہ موجود ہیں جن میں مردوں کو یہ امر مجبوری دفنا دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں ہے یا اگر انڈیا میں ہے تو ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ تو کوئی گدھ نہیں آئے گا کہ جو آ کر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کرے گا۔ تو جسمانی طہارت اور کھلی فضا میں رہائش پارسیوں کے مذہبی فرائض میں جو ایک خاص چیز ہے اس میں پاکیزگی کی مقدس علامت کے طور پہ ان کے معاہدے اور مقافات میں ہر وقت آگ روشن رہتی ہے۔ پارسی جو ہے وہ آگ کو جو ہے وہ بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور اگر آپ پاکستان کی بات کر لیں تو کوئٹہ میں خاصی تعداد میں پارسی آباد تھے۔ ایک ٹائم تھا کہ کوئٹہ جیسے شہر میں پارسیوں کا ایک جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اسپیشل جگہ تھی اور بہت پارسی تھے، اور شہر کی جو ترقی ہے ان کا نمایاں کردار اس میں پارسیوں کا نمایاں کردار بھی تھا۔ بہت محنت اور لگن سے کام کرنے والی جو ہے وہ یہ مذہبی ایک قوم ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بھی اور دوسرے میں بھی جو ہے وہ کام کیا۔ پھر کوئٹہ میں پارسی کمیونٹی کے صرف چند گھرانے رہ گئے جن کے لیے شہر میں صرف ایک عبادت گاہ ہے، لیکن اپنی قابل تعداد کے باوجود پارسی برادری کے یہ افراد اپنی روایت
पर कायम रहते हुए शहर की फलाह बहबूद की कोशिशों में मुतारिक भी हैं। अब बात यह है कि कोयटा जैसे शहर में जहाँ पे पारसी पहले बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब मुख्तलिफ जो है मुल्कों में जो है वो चले गए, लेकिन अब भी जो पारसी वहाँ आबाद है, जो कम्युनिटी है, उनके लिए इबादत गाह सिर्फ एक ही है, तो वहीं पर वो जाकर जो है वो इबादत करते हैं और वहीं पर उनका सारा टाइम जो है वो गुजरता है। तो पाकिस्तान में अक्सर ये ख्याल किया जाता है, आप बीबीसी की न्यूज देखिए, आप दूसरे इंटरनेशनल न्यूज देखिए, तो वहाँ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में दूसरी कम्युनिटियों को जो है वो इस तरह से जो है वो नहीं देखा जाता या फरोग नहीं मिलता। मेरा बताने का मकसद ये है इस टेलीविजन से, इस प्रोग्राम से, कि हम दूसरी कम्युनिटीज को अपनी ही कम्युनिटी के साथ मिलाकर जो है वो मुतहर्रिक भी हैं, वो पाकिस्तान के लिए काम भी कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से उनकी इबादत गाहें भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आज देने का मकसद ये है कि मैं वॉइस ऑफ अमेरिका की एक स्टोरी पढ़ रही थी पारसियों के हवाले से, और उन्होंने उसमें जो है वो इंडिकेशंस दी कि पाकिस्तान में पारसी जो है वो अपनी इबादत गाह ना होने की वजह से बहुत परेशान है। तो उसका जवाब ये है वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए और मुख्तलिफ जो है वो लोगों के लिए जो इस तरह से कहते हैं उनकी इबादत गाह जो है वो मौजूद है, और वहां पर क्योंकि उनकी कम्युनिटी बहुत अभी कम है कोयटा जैसे शहर में, इसलिए जो है उनके लिए एक इबादत गाह जो है वो कायम है, और अपने इंडिपेंडेंटली उन्होंने जो है वो अपने घरों में भी जो है वो इबादत गाह जो है वो बनाई हुई है। तो पारसी जो है वो पाकिस्तान का जो है वो इस वक्त में जो है वो मुतहर्रिक है। तहकीक जो है वो मैं खुद रिसर्च करके देखती हूँ, क्योंकि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें होती हैं उनको मैं खुद रिसर्च करती भी हूँ। तमाम चीजें जो है वो मेरे नजर में होती हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या रिसर्च हो रही है। कोविड के हवाले से जो रिसर्च हो रही है उसमें एक बड़ी रिसर्च जो है वो सामने आई है कि कोविड से सुनने की हिस्स को नुकसान पहुंचने का खतरा बहुत ज्यादा है। जी हाँ, अब ये नोवेल कोरोना वायरस जो है इसके नतीजे में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो मुतासर होते हैं उसमें जो है वो आपके लंग्स हैं, उसमें आपके जो है वो प्रॉपर तरीके से आपका स्टमक है, उसमें आपको जो है वो जिस्म पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो खारिश और दूसरी चीजें जो है वो जन्म ले लेती हैं, और मुख्तलिफ जो है वो बैक्टीरिया जो है वो आ जाते हैं। इससे सबसे ज्यादा आपकी सुनने की हिस्स मुतासर होती है। कानों के पर्दे जो है वो कमजोर हो जाते हैं, अंदर जो सुनने का एक जो लोग आला लगा के, वो तो जरा उम्र के बड़े होते हैं तो जो आला लगा के जो सुन रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी को कोविड हो जाए और वो रिकवर कर भी जाए तो भी उसकी सुनने की हिस्स जो है वो मुतासिर होती है। इसकी कुछ तफसील जो है वो मेरे पास मौजूद है, जो मैं आपको जो है वो बताती हूँ कि बरतानिया से जनाब ताल्लुक रखने वाला एक 45 साल शख्स जिसके बारे में बताया गया कि जो कोविड-19 का शिकार होने के बाद सुनने की हिस्स से महरूम हो गया। अब ये डॉक्टर्स के लिए एक नई तहकीक थी, नई बात थी कि ये क्या हुआ। 45 साल एक शख्स, 45 साल मतलब कोई बहुत बूढ़ा शख्स नहीं था, इन प्रोसेसली जो है वो जाहिर है कि जवान और बूढ़े मिक्स मतलब सेटर में ही जो है वो उसको देखा जाता है। इतनी आसानी से जो है वो कैसे उसके सुनने की हिस्स मुतासर हो गई। उसको कोविड हुआ, उसका इलाज हुआ, वो ठीक हो गया, लेकिन ठीक होने के बावजूद भी उसको कान से सुनना जो है वो बंद हो गया। अब जब डॉक्टर्स ने जो है वो उनको दोबारा से जो है वो तहकीक की, तस्दीक की, उसकी जो है वो सैंपल्स लिए गए, उसका मेडिकली जो है वो प्रॉपर टेस्ट किया गया, तो पता ये चला कि कोविड होने की वजह से इसकी सुनने की जो हिस्स है वो मुतासर हो गई है। और सुनने की हिस्स जो है, सूंघने की और सुनने की हिस्स जो है मुतासर होती है कोविड से। आपको खुशबू कोई नहीं आती, अगर खुदा ना खासा कोविड हो जाए तो आपको जो है वो आसपास की कोई परफ्यूम है, कोई चीज है, कोई आप खा रहे हैं जिसको जो है वो आपको स्मेल आपको पहले से आ जाती है कि वाओ कितना अच्छा खाना है ये क्या, ये सुनने और सूंघने की हिस्स जो है वो खत्म हो जाती है। ये तो तहकीक पहले आ चुकी थी, लेकिन कोविड होने के बाद जब बंदा रिकवर कर जाता है तो कोविड से जो रिलेटेड लोग होते हैं वो प्रॉपर तरीके से कभी भी ठीक नहीं हो पाते, या तो उनकी सुनने की हिस्स मुतासर हो जाती है। और एक और तहकीक जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, जिसके हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको मंडे को जो है वो इसकी तस्दीक करके जो है प्रॉपर तरीके से जो है बताऊंगी कि इससे खास तौर पे जब किसी को भी कोविड हो सकता है तो उसके बाद हार्ट अटैक का खदशा मजीद बढ़ जाता है। यानी कोविड से एक बंदा जो है वो ठीक हो गया है, लेकिन उसके बाद अभी ये तहकीक भी जो है वो साइंसदान जो है वो आपके सामने जो है वो लेकर आएंगे, लेकिन ये अभी मैंने पहले ही जो है वो इसको ऑन कर दिया है, क्योंकि इस पर मैं खुद भी रिसर्च कर रही हूँ कि कोविड से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सामने आ सकती हैं। तो एक मुहक्किकीन ने जो है वो जब ये साबित किया कि कोविड से अगर कोई वेंटिलेटर से भी बच जाता है, ठीक हो जाता है, तो उसकी सुनने की हिस्स जो है वो बिल्कुल चली जाती है, वो बिल्कुल जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सरवाइव जो है वो नहीं कर पाता। तो बराए मेहरबानी अपनी बहुत हिफाजत कीजिए। सेकंड स्पेल जो है वो कोविड का इस वक्त पाकिस्तान में भी हम जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो लिहाजा अपना बहुत ध्यान रखिए। हम भूल ही गए कि कोविड हमारे दरमियान में ही मौजूद है।
میں اس کو کبھی بھی کرونا وائرس نہیں کہتی ہوں. کرونا وائرس میں اس کی وجہ سے نہیں کہتی ہوں کہ یہ ایک بد دعا ہے, اور یہ جو ہے وہ جہاں سے آئی ہے ہم اس کو جو ہے وہ بار بار اپنے منہ پر لا کر جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کرنا چاہتے کہ یہ جو ہے وہ ایک بیماری جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ ہمیں ملی ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو کووڈ-19 بولیں گے, کووڈ بولیں گے, لیکن ہم اس کو کرونا نہیں بولیں گے. تو جناب یہ تھی آج کی ٹوڈے ہیلتھ کے حوالے سے ایک خاص تحقیق اور انکشاف جو میں نے آپ کو بتایا کہ کووڈ سے اگر بندہ ٹھیک بھی ہو جائے, کوئی بھی شخص ہو, 45 سے اوپر کی شخصیت ہو خاص طور پہ, تو ان کی سننے کی جو حس ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جناب میرے پاس ہے ٹوڈے سپورٹس کے حوالے سے کچھ, اور ٹوڈے سپورٹس میں آج میرے پاس کیا ہے, میرے پاس ہے جی پی سی بی کو نئے چیف سلیکٹر کی تلاش ہے, ضرورت ہے, ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی کہاں سے جو ہے وہ کوئی چیف سلیکٹر جو ہے وہ ان کو مل جائے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی جانب سے مصباح الحق کے عہدے سے دستبردار ہونے کے بعد نئے چیف سلیکٹر کی تلاش شروع کر دی گئی ہے. رابطے بھی کچھ شروع ہوئے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر جو ہیں محمد اکرم, ظہیر عباس اور شعیب اختر, ان میں سے کسی ایک کو چیف سلیکٹر بنانے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ان سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں, اور سابق فاسٹ بالر محمد اکرم عہدے کے لیے فیورٹ ہیں. وہ پشاور زلمی کے ڈائریکٹر کرکٹ اور ہیڈ کوچ کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں. اس سے قبل محمد اکرم قومی کرکٹ ٹیم کے باؤلنگ کوچ کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں. تو خیال رہے کہ مصباح الحق قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر کے عہدے سے آج مستعفی ہو جائیں گے. تو وہ تو ہو چکے ہیں, مستعفی تو وہ ہو گئے ہیں, لیکن اب جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ کیا ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ پی سی بی کو نئے چیف سلیکٹر کی تلاش ہے, اور اس کے لیے 3 نام بھی زیر غور ہیں. اور اگر آپ اس میں یہ کہیں کہ کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ فیوریٹ ہے, تو محمد اکرم کے حوالے سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے, اور اس کو جو ہے وہ چیف سلیکٹر بنانے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ فاسٹ بالر محمد اکرم جو ہے وہ اب کس حد تک جو ہے وہ پی سی بی کے جو ہے فیوریٹ رہتے ہیں, اور اب یہ عہدہ جو چیف سلیکٹر کا ہے وہ کس کو ملتا ہے. لیٹس سی, اور جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے تو ہم آپ کو ضرور جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ بتائیں گے. لیکن ایک بہت اہم چیز جو ہم اب جس کی طرف بڑھنے لگے ہیں وہ ہے آج کی ٹوڈے شوبز ٹوڈے مووی. اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے, اور ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ آج کی ٹوڈے شوبز میں یعنی ٹوڈے مووی میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے آپ کے لیے. جی تو چلتے ہیں پہلے, سب سے پہلے جو ہے ٹوڈے شوبز کی طرف. چند سال پہلے آپ نے ایک نام سنا ہوگا چائے والے کے نام سے, ارشد چائے والا. اور ارشد چائے والا پاکستان میں اس نے ایسی دھوم مچائی اس کی نیلی آنکھوں نے کہ لوگ اس کے فین ہو گئے. ایک جو ہے وہ رپورٹر وہاں پر گئیں اس ڈھابے پہ چائے پینے کے لیے, تو جب انہوں نے جو ہے وہ چائے والے کی شخصیت دیکھی تو وہ بڑی امپریس ہوئی کہ ایک پڑھا لکھا ڈیسنٹ لڑکا جس کی نیلی آنکھیں. تو انہوں نے جناب رپورٹر نے کیا کیا کہ ان کی تصویر اتار لی, اور وہ تصویر جب چھپی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, تو اتنی وائرل ہوئی کہ سننے دیکھنے والوں نے جو ہے وہ تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکے. اور ارشد چائے والے کے نام سے مشہور ہونے والا ایک لڑکا جس نے جو ہے وہ اپنی ڈگریاں ہونے کے باوجود اپنا کام جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ کھولا, اور اس میں جو ہے وہ چائے کے ڈھابے سے جو ہے وہ اس نے سٹارٹ لیا. ایک خوبصورت پرسنالٹی رکھنے والا یہ لڑکا نیلی آنکھوں والا جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آن اینڈ آن جو ہے وہ اس کی خبریں چلی کہ ارشد چائے والے کے نام سے اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک جگہ موجود ہے. تو جناب وہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے جانا شروع کیا, اور جو ہے وہ ان کو ماڈلنگ کی آفر آنا شروع ہو گئی, شوبز سے ریلیٹڈ ہو گئے, اور شوبز میں ان کو کام ملنا شروع ہو گیا. ان کو ڈراماز, موویز, یہ وہ دھڑا دھڑ ان کو جو ہے وہ جتنے مطلب آفرز آ سکتی تھی اتنی آ گئی. ان کی نیلی آنکھوں نے اتنی دھوم مچائی, تو اگر کسی کی نیلی آنکھیں ہوں تو وہ اتنا دھوم مچا سکتا ہے, کانٹ امیجن. اب جناب آپ کو بتانا یہ ہے کہ ارشد چائے والے نے ایک چھوٹے سے ڈھابے سے ایک اچھا خاصا کیفیٹیریا کھول لیا ہے. جی ہاں, اور لوگوں کی مدد سے جو ہے وہ انہوں نے بہت زبردست جو ہے وہ اسلام آباد میں کیفیٹیریا بنایا ہے. اور جب ارشد کا جو ہے وہ انٹرویو لیا گیا تو اس نے اس میں بتایا کہ اسلام آباد میں خود کا چائے کا کیفے کھول لیا ہے میں نے, اور اس کیفے کا نام بھی چائے والا ہے. یعنی پہلے تو وہ ارشد چائے والا جو ہے وہ مشہور تھا نا, لیکن اب انہوں نے چائے والا کے نام سے جو ہے وہ کیفے کھول لیا ہے. تو ارشد خان کا کہنا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اپنا ایک کیفے قائم کیا ہے. اب میرا ارادہ ہے کہ میں ہر شہر میں جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ یہ کیفے کھولوں. اور یہ چائے جو ہے, اچھا ان کی چائے بھی بڑی زبردست ہے, بہت مزے کی جو ہے وہ چائے ہے.
اور چائے بھی جو ہے وہ بڑی کمال بناتے ہیں ارشد. جتنے مطلب کہ دیکھنے میں ماڈرن طرز کی جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی ہے اور خوبصورت ہے, اتنی ہی چائے بھی بہت اچھی بناتے ہیں. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ خواتین ہی ان کی تعریف کرتی ہیں, مرد حضرات بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں ایسے بہت سارے کریٹیو لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں, بہت خوبصورت بھی ہیں, لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے, وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں. کہتے ہیں نا اچھی صورت نہیں مانگنی چاہیے, اللہ سے اچھا نصیب مانگنا چاہیے. تو یہ دیکھیے کہ ایک جو ہے رپورٹر جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ کیسے فرشتہ بن گئی کہ انہوں نے ان کی تصویر اتاری, اور یہ تصویر جو ہے وہ وائرل ہوئی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے ان پر جو ہے وہ نوازشیں ہونی شروع ہو گئی, اور پھر آج جو ہے وہ کیفیٹیریا بن گیا اسلام آباد میں. تو آپ بھی ہمت مت ہاریں, یہ باہمت چائے والا جو ہے اس نے ہمت نہیں ہاری, تو آپ نے بھی ہمت نہیں ہارنی. اور اگر آپ میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کو یوٹیلائز کریں, کہیں نہ کہیں سے آپ کے ٹیلنٹ کو ضرور جو ہے وہ سامنے آنے کا موقع جو ہے وہ ملے گا. تو آج جناب یہ ارشد چائے والا جو ہے وہ شوبز پرسنالٹی ہے, اور آج جو ہے وہ ان کو فلمز بھی آفر ہو رہی ہیں. انہوں نے ماڈلنگ کے کچھ برانڈز بھی جو ہے وہ کیے ہیں, جہاں ان کے بڑے بڑے بیل بورڈز بھی جو ہے وہ آپ کو کراچی, اسلام آباد میں جو ہے وہ نظر آئیں گے. تو ارشد ہم آپ کو بیسٹ آف لک ہی کہہ سکتے ہیں. کسی کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ضرور ہے. کوئی ایک شخص جو ہے وہ آپ کے لیے فرشتہ بن کر آتا ہے اور پھر وہ آپ کی زندگی ہی سنوار دیتا ہے. تو جس خاتون نے آپ کی زندگی جو ہے وہ سنواری ہے, ظاہری بات ہے کہ آج آپ جس مقام پہ ہیں ان کی وجہ سے ہیں اور اللہ کے کرم کی وجہ سے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں کہتی ہوں کوئی آپ کو برے وقت میں ایک چائے کا کپ بھی پلا دینا, چلے پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیں, تو آپ اس کا احسان کبھی نہ بھولیں. یہ جو احسان فراموش لوگ ہوتے ہیں نا, کہ جن پر آپ احسان کرتے ہیں اور وہ احسان فراموشی کرتے ہیں, وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے. اس لیے اگر برا وقت ہو, ایسا وقت ہو کہ جب کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو, کوئی آپ کو جو ہے وہ سہارا دینے والا نہ ہو, ایسے میں کسی کے دو بول بھی اگر میٹھے کوئی آپ کو یہ بول دے کہ آپ کا یہ کام میں کر دیتا ہوں, یا نام کے حوالے سے, تمام جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے, اسلام اکارڈنگ ٹو کس طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں سے جو ہے وہ کہتا ہے, مطالبہ کرتا ہے, اور کیا کیا چیزیں اس میں ہیں, یہ آج میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گی. کیونکہ یو نو ویری ویل کہ اسلام ہیز بین ون آف دا موسٹ پاورفل ریلیجیس اینڈ سوشل اینڈ پولیٹیکل فورسز ان ہسٹری. ہسٹری بتاتی ہے ہمیں کہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے وہ اسلام نے بہترین طور پہ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اسٹرانگ کیا ہے. اور آج کی کتاب جو ہے وہ بھی ہماری جو ہے وہ اسی سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے, لاسٹ ہسٹری آف اسلام. تو جو ہے وہ سب سے پہلے ہم اس بک کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں. 1400 سال پہلے لاسٹ اسلامک ہسٹری, the book is over the last 1400 years from organics in Arabia and secessions of Muslims, polities and later empires expanded to control peoples and ultimately stretch from Southern France and East Africa and Southeast Asia. Depend on this kind of countries کی کہاں سے پہلے جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے پوری ریسرچ اس میں ہسٹری جو ہے وہ موجود ہے. اور many of collaborations of Muslim thinkers and scientists and technologists, جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو کیا کارکردگی رہی اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے میں جو ہے وہ اپنا بہترین کردار ادا کیا. This book resources from opinion and neglect some of these personalities and institutions while offering the readers to new narrative of this lost Islamic history. اس میں جو بھی آپ اسلامک ہسٹری کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھنا چاہے, بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہے وہ یہ بک ہے. اور اس کے حوالے سے جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہتے ہیں کون سی ہماری ایسی ہسٹری ہے, کن لوگوں کو نیگلیکٹ کیا گیا, کون سے ہمارے ایسے لوگ تھے جن کا بہت اہم کردار تھا اسلام کو پھیلانے میں, لانے میں, جن میں ہمارے بہت سے سائنٹسٹ تھے, بہت سے لوگ تھے. اس کا نام بھی اسی لیے لاسٹ اسلامک ہسٹری ہے کہ وہ ہسٹری جو لاسٹ ہو چکی ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس میں جو بھی ڈیٹیلز موجود ہیں وہ ایک مسلمان کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اور اس کو جو لکھنے کا سب سے بڑا مطلب بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی جو لینڈز ہیں, ڈیولپمنٹس ہیں, ماڈرن نیشنز ہیں, اسٹیٹس ہیں, سائنٹیفک ایڈورٹائزمنٹس ہیں, سوشل اسٹرکچرز ہیں, کلچر ڈیولپمنٹس ہیں, گیونس ڈیو ٹو پروونسز ہیں, دا نیکسٹ ٹیکس کمپلیمنٹڈ ہیں بائی پروٹیکٹنگ کیز ہیں, پرسنالٹیز ہیں, انویٹیشنز ہیں, لٹل نوز ہسٹوریکلز, جو آپ اس کو کہہ لیں کہ نیریٹیوز ہیں, جو بھی ہے اس میں جو ہے وہ پراپر طریقے سے لاسٹ اسلامک ہسٹری جو ہے وہ ایک بہت ہی بہترین جو ہے وہ کتاب ہے. اور اس میں ہسٹری آف اسلام ہے, ورلڈز مسلم برنگس ٹوگیدر, ڈیزرو پیپلز, جغرافیہ ہے, اس میں اسٹیٹس ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر نیریٹو کو اس میں پراپر طریقے سے الگ الگ جو ہے وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے. تو اس میں محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے حوالے سے جو ہے کنٹینیوز ٹو ڈیز کہ وہ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے تھے, کیا چیزیں ہیں, تمام چیزیں جو ہم لاسٹ کر چکے ہیں اسلامک ہسٹری میں وہ تمام اس بک میں موجود ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے تحفہ ہے جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں.
ان لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا گفٹ ہے کہ جس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی اسلامک ہسٹری میں کیا کیا ہے، کیسے ہے، کون سے لوگ تھے جن کے کریکٹرز جو ہے وہ بہت اہم تھے. تو لاسٹ اسلامک ہسٹری آپ ضرور پڑھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے وہ کیسی لگی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک بہت موسٹ پاورفل جو ہے وہ ہمارا جو ایک ریلیجیس مذہب ہے ہمارا، اور سوشل اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جو فورسز ان ہسٹری ہمیں جاننی چاہیے وہ اس بک میں موجود ہیں. تو یہ تو تھی آج کی بک لاسٹ اسلامک ہسٹری. ضرور پڑھ کے مجھے اس کے حوالے سے جو وہ کمنٹ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ کتاب جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اسلام کے وہ پہلو بھی جاننے کا موقع ملے گا جو آج تک ہماری نظر سے جو ہے وہ نہیں گزرے. اسی لیے جو ہے وہ یہ کتاب آج جمعۃ المبارک کے خاص دن کے موقع پہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ لے کر آئی ہوں کہ یہ ضرور پڑھیں. اور خاص طور پہ ہمارے وزیر اعظم کا بھی پیغام ہے کہ اس کو لازمی پڑھیں، تو آپ نے لازمی پڑھنی ہے. اس کے علاوہ جناب اب ہمارے پاس جو ہے وہ آج کا ٹور بھی موجود ہے کہ آج ہم نے آپ کو کہاں لے کے جانا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے خاص دن کے موقع پہ آپ کو جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں جو شاندار مساجد ہیں، جو مسجدیں ہیں، ان کا جو ہے وہ ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اسپیشلی. اور آج بھی میرے پاس جو ہے وہ بہت اچھی مسجد جو ہے وہ موجود ہے جس کا میں وزٹ کرواؤں گی. سب سے پہلے چلتے ہیں ٹوڈے ٹور کی طرف. جی تو جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں شہر کراچی کا جو شمار ہے دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے اس شہر میں تعمیراتی اعتبار سے ایک لاجواب مسجد ہے، اور اس مسجد کو جو ہے وہ خاص طور پہ مسجد طوبہ کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. ایک اچھی بہترین مسجد ہے اور اس کا شمار جو ہے دنیا کی خوبصورت مساجد میں جو ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. پہلے میں نے آپ کو جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن لاہور کی مسجد کی سیر کروائی تھی، لیکن ابھی یہ مسجد طوبہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے اس کو گول مسجد بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اس مسجد کی تعمیر کا آغاز جو ہے 1966 سے ہوا، اور خاص طور پہ 3 سال کے قلیل عرصے میں جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تو اس مسجد کو دنیا کی بڑی مساجد میں شمار کیا جانے لگا. 1969 میں اس کی وسعت کے اعتبار سے اس مسجد کو 18ویں بڑی مسجد کا اعزاز بھی حاصل ہوا. ویسے آج دنیا میں کئی بڑی بڑی اور خوبصورت ترین مساجد تعمیر ہو چکی ہیں، لیکن اس مسجد کے لحاظ، وسعت اور خوبصورتی کے حوالے سے جو ہے اس کی اپنی ایک حیثیت اور اپنا ایک جو ہے وہ معیار ہے. اس کی تعمیرات میں جو شمار ہوتی ہیں چیزیں، ان میں فنی جو خوبیاں ہیں، اس کی جدید طرز تعمیر ہے اور ایک مثالی جو ہے وہ عمارت ہے. خاص طور پہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے مسجد کی انجینئرنگ خاص طور پہ جو ہے وہ کافی قابل قدر ہے، اور وسیع چھت کو سہارا دینے کے لیے درمیان میں کوئی ایسا جو ہے وہ ستون نہیں ہے، اور یہی چھت اس مسجد کی سب سے بڑی جو ہے وہ خوبصورتی. اگر آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ بھی سکے تو یہ بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اس میں کوئی ستون جو ہے وہ نہیں رکھے گئے، بلکہ مسجد کو جو ہے وہ بڑے ہی شاندار طریقے سے جو ہے وہ گنبد کے طور پر جو ہے وہ ایک بنایا گیا ہے، اور بڑے ہی اس کی تزئین و آرائش کے لیے جو ہے وہ کام کیا گیا ہے. تو یہ صبح کے وقت اگر آپ اس مسجد کا نظارہ دیکھیں تو وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ امپیکٹ دیتا ہے، اور خاص طور پہ دل بے اختیار کیا اٹھتا ہے کہ اس مسجد میں جو ہے وہ نماز ضرور ادا کرنی چاہیے. بہت ہی اچھا ایک پر رونق سا، پر سرور سا اور اسپرچل قسم کا جو ہے وہ ماحول ہے اس مسجد کا. تو آپ جب بھی کراچی جائیں تو آپ نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ تعمیراتی اعتبار سے اگر آپ مسجد طوبہ جو ہے وہ نہ جائیں تو پھر آپ کراچی گئے ہی نہیں ہیں. مسجد طوبہ میں ضرور نماز جمعہ ادا کریں اور وہاں جا کر جو ہے وہ دعا بھی کریں، اور ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ وزٹ کروایا اور یہ جو ہے وہ دکھایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ یہ خوبصورت مسجد طوبہ کا جو ہے یہ وزٹ جو ہے وہ ہم آپ کو کروا رہے ہیں. تو یہ ایک سفید رنگ کی، اور اس میں جو ہے وہ بلیو، اگر شام کے ٹائم جو ہے وہ آپ افیکٹ دیکھیں تو بلیو کلر بھی جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ مسجد طوبہ جو ہے وہ اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہے، اور مسجد طوبہ کے حوالے سے جو ہے وہ اور بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ یہاں پر ہیں کہ کچھ اسپرچل قسم کے جو ہے وہ چیزیں یہاں دیکھنے میں آتی ہیں، اور لیکن وہ وہی جان سکتے ہیں جو یہاں نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ کچھ اندر کی جو ہے وہ بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے. یہ تو تھی مسجد طوبہ جو ہم نے آپ کو جو ہے وہ دکھائی اور آج کی ٹور میں جو ہے ہمارے شامل تھی. اب کو ظاہر ہے کہ ٹور بھی ہو گیا ہے ہمارا، اور ہم نے آپ کو بک کے حوالے سے ہی بتایا ہے، اور موسم کے حال و احوال جو ہے وہ ابھی باقی ہیں جناب. موسم کا احوال بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ کتنے درجے سینٹی گریڈ تک رہے گا، کیونکہ انڈیکیشنز محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ آ رہی تھی کہ آنے والا جو ٹائم ہے 15 کے بعد جو ہے وہ بالکل سینیریو جو ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے، اور اچانک سے جو ہے وہ موسم تبدیل ہوگا تو اس کی تیاری جو ہے وہ پہلے سے ہی کر لیں. دیکھیں انڈیکیشنز موجود ہوتی ہیں ہمارے پاس، لیکن انفارچونیٹلی ہم ان پہ غور نہیں کرتے ہیں، اور پھر موسم ایک دم سے تبدیل ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں او ایک دم سے سردی آ گئی، ایک دم سے گرمی آ گئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو جناب میں اس لیے آپ کو ڈیلی کا درجہ حرارت جو ہے وہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ اس کے حساب سے جو ہے وہ اپنی آگے کی تیاری جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں اور اپنی صحت کا بھی جو ہے وہ بہت خیال رکھیں. تو سب سے پہلے جناب ہم چلتے ہیں لاہور کی طرف کہ لاہور کا درجہ حرارت جو ہے وہ کیا رہے گا.
تو لاہور کے درجہ حرارت میں ہم اگر زیادہ سے زیادہ بھی درجہ حرارت جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے تو 34 سینٹی گریڈ تک جائے گا، اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 22 سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ اس کے علاوہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 32% رہے گا، اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 11 کلومیٹر۔ یہ تو لاہور کے حوالے سے زیادہ 34 اور کم سے کم 22 سینٹی گریڈ۔ تو یہ چلیں، اچھا وہی کل والا ہی جو موسم جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ پشاور کی طرف اگر چلتے ہیں جناب ہم، تو پشاور کی صورتحال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھی پشاور میں اگر درجہ حرارت گیا تو 33 سینٹی گریڈ تک جائے گا، اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 19 سینٹی گریڈ تک۔ یعنی پشاور میں کل بھی جو ہے وہ شام کے ٹائم تھوڑا سا جو ہے وہ پلیزنٹ موسم تھا، سردی کی جو ہے وہ کیفیت تھی، اور آج بھی جو ہے وہ کچھ اسی طریقے سے جو ہے وہ موسم رہے گا۔ تو ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 31% تک ہوگا، اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 11 کلومیٹر۔ پشاور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 19 سینٹی گریڈ تک جائے گا، اور ہوا میں نمی کا تناسب 31% تک رہے گا۔ مطلب ٹھنڈک جو ہے وہ پشاور والے جو فیل کریں گے شام کے ٹائم۔ تو پشاور والے جو ہے وہ اپنے ویسے بھی گرم کپڑے جو ہے وہ تیار رکھیں، کیونکہ سردی پہلے جو ہے وہ وہیں انہی ایریا سے جو ہے وہ آتی ہے، اور پھر اسلام آباد اور پھر جو ہے وہ لاہور تک پہنچ جاتی ہے۔ اب کیونکہ اسلام آباد کی بات ہو گئی ہے تو چلتے ہیں اسلام آباد کی طرف کہ اسلام آباد کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ کتنا رہے گا جناب۔ تو 33 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ آج کا درجہ حرارت اسلام آباد کے حوالے سے، اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 22 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ جائے گا۔ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 33% رہے گا، اور ساتھ ہی ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 13 کلومیٹر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام آباد والے بھی جو ہے وہ ہوائیں وہاں چلتی رہیں گی، ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ رک کر گئی ہیں، اور خاص طور پہ جو اسلام آباد تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں۔ تو ہوا میں نمی کا تناسب 33% تک جائے گا، یعنی کہ آج وہاں پر جو ہے وہ ٹھنڈا پلیزنٹ موسم رہنے کے امکانات موجود ہیں۔ اب ذرا کراچی والوں کا ذرا خبر لے لیں جناب، ان کی جو ہے وہ حال و احوال جان لیں کہ وہاں کے جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے وہ کیسا رہے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ 38 سینٹی گریڈ تک جائے گا، اور کم سے کم بھی ریکارڈ اگر کیا گیا تو 31 سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 20% تک رہے گا، اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 21 کلومیٹر۔ تو آج کی اپڈیٹس موسم کے حوالے سے تھیں۔ کراچی کے درجہ حرارت کے حوالے سے کم بھی گیا تو 31 سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ ابھی کراچی والوں کو جو ہے وہ تھوڑی ذرا لیٹ سردی جو ہے وہ موصول ہوگی، ابھی اتنی جلدی جو ہے وہ آپ کو سردی موصول نہیں ہوتی ہے۔ تو جناب یہ تو تھے موسم کا حال و احوال جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا۔ اس کے علاوہ آج ایک بہت اہم شخصیت کی جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ بہت بڑی عظیم شخصیت کہ جن کے حوالے سے، جن کے نام کے حوالے سے جو ہے وہ ہم کہیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ آغاز ہوا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میں بات کر رہی ہوں خان لیاقت علی خان کی، جو سچے رہنما اور عظیم انسان، آج ان کی برسی ہے، اور میں کہتی ہوں ایسے صاحب ثروت شخصیت لیاقت علی خان کہ جن کے نام سے ہی جب ان کا نام آتا ہے تو پاکستان کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ ان کے حوالے سے ایک پیکج ہم نے تیار کیا، وہ پیکج دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت لیاقت علی خان کی 69ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور پاکستان کا پہلا سیاسی قاتل تھا۔ لیاقت علی خان 2 اکتوبر 1896 کو بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر کرنال میں پیدا ہوئے۔ 1923 میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آئے اور مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1923 کو ہندوستان واپسی پر مسلم لیگ کا حصہ بنے۔ لیاقت علی خان 1936 میں مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بنے۔ قیام پاکستان میں لیاقت علی خان کا کردار سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیاقت علی خان برٹش حکومت کی عبوری حکومت کے پہلے وزیر خزانہ بھی رہے۔ 1940 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے سیاسی شہید تھے جن پر راولپنڈی کے موجودہ لیاقت باغ میں اس وقت عقب سے گولی چلائی گئی جب وہ جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ قاتل افغانی تھا۔ گولی چلنے کے فوری بعد راولپنڈی کے ایس پی نجف خان نے چیخ کر کہا مار دو۔ ایس پی کے حکم پر انسپکٹر شاہ محمد نے قاتل کو ایک ہی وقت میں 5 گولیاں مار دیں۔ حیران کن طور پر اس جلسے میں سرحد کے وزیر اعلیٰ اور آئی جی پولیس تو موجود تھے۔ اس دوران حفاظتی محافظوں کی ہوائی فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی۔ جلسہ گاہ میں ایمبولینس تک موجود نہ تھی۔ وزیر اعظم پر حملے کے بعد گورنر پنجاب مشتاق گرمانی جلسہ گاہ پہنچے اور زخمی وزیر اعظم کو ہسپتال چھوڑ کر واپس گھر چلے گئے۔
جی، لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم. میں نے وہی کہا کہ جب بھی لیاقت علی خان کا نام ساتھ آتا ہے تو پاکستان کا نام ساتھ آتا ہے. اتنی بڑی شخصیت, اور مجھے یہ کریڈٹ جاتا ہے, میری فیملی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ لیاقت علی خان جو ہے وہ میرے پردادا کے ساتھ جو ہے وہ ان کا بہت گہرا ریلیشن تھا. بلکہ لیاقت علی خان نے جو ہے وہ ہمیں یہاں پاکستان میں زمینیں بھی الاٹ کی, اور ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے نواب رزاق داد خان اور نواب عظیم داد خان, میرے دادا اور میرے پردادا. مسلم لیگ بنانے میں جو ہے وہ ان دونوں رہنماؤں کا بڑا جو ہے وہ ہاتھ تھا. اور لیاقت علی خان اور قائد اعظم کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ایک جو فیملی سیٹ اپ تھا وہ بڑا اس ٹائم جو ہے وہ آن تھا, کیونکہ وہ نواب فیملیز جو ہوا کرتی تھی اس وقت کی, وہ بڑا جو ہے وہ مسلم لیگ کو بنانے میں ان کا ایک اہم کردار تھا. تو نواب لیاقت علی خان نے جو ہے وہ بہت محنت سے, بڑی جرت مندانہ اپنی جو ہے وہ صلاحیتوں سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ لے کر چلے. اور انفارچونیٹلی ظاہری بات ہے کہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے اور پہلا وزیر اعظم, اس پر ذمہ داری بھی بہت زیادہ جو ہے وہ عائد ہوتی ہے. تو اسی لیے ان کا جو ہے وہ تعلق بھی جو رہا وہ ظاہری بات ہے کہ بہت گہرا تعلق جو ہے وہ لوگوں سے رہا. اور مسلم لیگ بنانا اتنا آسان کام نہیں تھا, پھر اس وقت میں جو ہے وہ پاکستان کے لیے کام کرنا آسان نہیں تھا. تو آج ہم جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں لیاقت علی خان کو, اور ہمیشہ آپ کا نام جو ہے وہ زندہ اور تابندہ رہے. آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ آپ کو اس میں چکن 1 کپ چاہیے ہوگا, سلائس جو ہے وہ آپ کو اس میں کٹی ہوئی, نمک آدھا چائے کا چمچ, پیسی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ, پیسی ہوئی کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ, لہسن کا پیسٹ آدھا چائے کا چمچ, تیل 1/4, اور اس میں لہسن 2 چائے کا چمچ, ٹماٹر 4 عدد بلینڈ کیے ہوئے, پاستا 3 کپ ابلا ہوا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اس میں شملہ مرچ اور باریک سلائس کٹی ہوئی ٹماٹر اور سلائس میں کٹا ہوا پیاز 1 عدد کٹی ہوئی, نمک چائے کا چمچ کے ساتھ, مطلب کہ آپ حسب ذائقہ جو ہے نمک لے سکتے ہیں. کریم اس میں آپ کو چاہیے ہوں گے 3 کھانے کے چمچ یا حسب ضرورت. اس میں ترکیب ذرا نوٹ کر لیں کہ سلائس میں کٹی ہوئی چکن کو نمک میں کٹی لال مرچ, کٹی کالے مرچ اور لہسن کا پیسٹ لگا کر جو ہے وہ رکھ لیں. ایک برتن میں جو ہے وہ آئل گرم کر لیں اور اس میں کٹا ہوا لہسن ڈال کر کچھ دیر فرائی کر لیں. پھر اس میں میرینیٹ ہوا ہوا چکن جو ہے وہ شامل کر دیں. اب اسے اتنا فرائی کریں کہ چکن گل جائے. اس کے بعد بلینڈ کیے ہوئے ٹماٹر, ابلا پاستا اور اکانو سلائس میں کٹی شملہ مرچ اور سلائس میں کٹا ٹماٹر, کٹی پیاز, نمک اور کریم ڈال کے اچھی طرح اس کو جو ہے وہ مکس کر لیں. اس کا جو ہے وہ براننگ کر لیں, اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس میں گارلک بریڈ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پیش کریں. تو زبردست مزیدار چکن پاستا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. مے بھی میرا خیال 20 منٹ کی جو ہے وہ ڈش ہے, 15 to 20 منٹس جو ہے وہ اس میں لگیں گے بنانے میں. اور یہ زبردست قسم کا جو ہے وہ چکن پاستا آج کی آپ کی ریسیپی, اور مجھے بنا کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسیپی جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی چکن پاستا کی, کیونکہ اسپیشلی جو بڑی فرمائش آ رہی تھی کہ چکن پاستا کے حوالے سے بھی انگریڈینٹس جو ہے وہ بتا دیجئے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ صبح صبح جو ہے وہ ریسیپی کے لیے جو ہے وہ مجھے خدا کی خاطر گواہ رہنا, گواہ رہنا. میں ہوں شیراز نثار, تھانوں سے عدالت تک, جرم سے سزا تک, کمزور کی بے بسی اور طاقتور کی اجارہ داری, خوف سے خاموشی تک. آخر کیوں پولیس عوام میں احساس تحفظ پیدا نہ کر سکی؟ معاشرے میں موجود لا قانونیت اور حکومت کی ریٹ کو رکھوں گا آپ کے سامنے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. یہ امنگ ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے, آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. جمعہ مبارک کے حوالے سے اب ہمارا اسپیشل پروگرام جو ہم اگلا 1 گھنٹہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کو سنوائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی, اور اسپیشلی جو ہے وہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے ہم اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ اجاگر کر سکیں. کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان, پاکستان کے ساتھ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا لفظ لگتا ہے یہ اس لیے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پر اسلام کی اقدار کی بات کریں. اسلام میں جو ایک مرد کو یا عورت کو حقوق دیے گئے ہیں ہم اس کی بات کریں. اگر آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں تو نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اور اسلام کے مطابق اکارڈنگ ٹو اسلام خواتین کے حقوق, ان کے مسائل کا حل پراپر طریقے سے نبی پاک خود دیا کرتے تھے اور خود سنا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک خاتون جو ہے وہ نبی پاک
کی जो है वो खिदमत में हाजिर हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह आपके गिर तो जो है वो आदमियों का झुंगटा बना रहता है, आप तो आदमियों की बात सुनते हैं, हम खवातीन जो हैं, हम औरतें जो हैं वो मसाइल को ना सही तरीके से बयान कर पाती हैं, ना ही हम तक जो है वो मसाइल से आगाही जो है वो पहुंचती है, तो आप हमारे लिए भी वक्त निकालिए। तो उस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि उन्हें खास तौर पे मस्जिद में आने की इजाजत दी, एक खास वक्त मुकर्रर किया और सिर्फ मर्दों की बात ही नहीं सुनी बल्कि औरतों की बात भी सुनी, उनके मसाइल भी सुने और उनके मसाइल को हल करने की जो है वो कोशिश की। और फिर एक खास मखसूस वक्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द खवातीन जो है वो बैठी होती, अपने मसाइल बयान करती और आप जो है वो उनको फरमाते, उनको बताते कि किस तरीके से आप जो है वो अपनी जिंदगी में जो है और आपके हकूक क्या हैं और इस्लाम ने आपको हकूक क्या दिए हैं। आज की औरत, आज की वही 1400 साल पुरानी औरत जो है वो दिखाई देती है जिसको ये मालूम ही नहीं है कि उसका हक क्या है, उसने रियासत से क्या हकूक लेने हैं, उसने अपने घर से क्या हकूक लेने हैं, उसे इस्लाम ने क्या हकूक दिए हैं। हमारा ये प्रोग्राम आज का इस चीज में मुअव्विन साबित होगा और बहुत से ऐसे प्रोग्राम जो आगाही देते हैं कि खवातीन के हकूक क्या हैं और इस्लाम एक ऐसा दीन है, एक ऐसा मजहब है कि जिसने औरत को एक बेहतरीन हक दिया है कि वो माँ है, वो बहन है, वो बेटी है, वो किसी की बीवी है, वो बाइज्जत एक शख्सियत है। आज हम क्या कर रहे हैं? औरत को बदनाम कर रहे हैं, औरत की शख्सियत को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे मर्द हजरात होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाली जगहों पर कि जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानते हैं। औरत को जो है वो उन्होंने सिर्फ अपने पाँव की जूती तस्वुर किया हुआ है कि जैसे घर में बीवियों के साथ सलूक करना है वैसे ही बाहर आके आपने उन खवातीन के साथ सलूक करना है कि जो आपके जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही हैं। आज हमारे माशरे में ये बेरारवी और औरत को अगर उसका हक नहीं मिल रहा तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम औरत ने क्या हक दिया है, क्या औरत के हकूक है, इस चीज को समझने से जो है वो कासिर है। मर्दों को ये चाहिए कि औरतों की इज्जत करना सीखे और ये औरत की इज्जत करना उनको उनकी माँ सिखाती है। जिसकी माँ ने मर्द की तरबियत जो है वो अच्छी की होगी वही बाहर निकल के जो है वो अपने जो साथ काम करने वाली खवातीन है उनको इज्जत की निगाह से देखेगा और उनकी इज्जत करेगा। और वो शख्सियत जिसने कभी किसी औरत को जो है वो इज्जत से पुकारा नहीं, वो उसके साथ से भी गुजरेगा तो मुंह बना के, मुंह चढ़ाकर उसके बारे में गलत बातें करके। मैंने यहाँ तक ऑर्गेनाइजेशंस में और जगहों पर देखा है कि लोग खवातीन साथ से गुजर रही होती हैं और गालियां बकते हैं, गलत अल्फाजों से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे माशरे में हम इस्लाम की इक़्तिदार को समझने से कासिर हैं कि खवातीन का मुकाम क्या है। खवातीन जो है वो इतनी बुलंद बाला मुकाम जो है वो इस्लाम ने उनको दिया है कि मर्द के शाना बशाना चलती हैं और अगर कोई खातून जो है वो बेहतरीन तरीके से अपना काम सर अंजाम दे रही है तो उसको यहाँ तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो इस तरह से रिएक्ट करती है, ये तो इस तरह चलती है, ये तो इस तरह काम करती है। इन सब चीजों में माइंड सेट है जिसको तब्दील करने की जरूरत है। हमारे जितने उलमाए दीन हैं वो इस चीज को जो है मिल बैठकर समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे माशरे में ये इंतशार मौजूद क्यों है कि हम खवातीन की इज्जत करना नहीं जानते, हम उन्हें प्रोटेक्शन ही नहीं दे पा रहे। सरेआम चलते हुए जो है वो खवातीन के साथ जो है वो ये सलूक कर दिए जाते हैं। पुलिस, हम अपने पुलिस के निजाम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इतने पुलिस ऑफिसर्स जो है वो तब्दील हुए, रियासत में जो है वो आए दिन नई जो है वो पुलिस में जो है वो लोग भर्ती कर दिए जाते हैं। जितनी तब्दीलियां हो रही हैं उतनी ज्यादती के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। कहीं हम गलत तो नहीं, कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं सरजद हो रही, कहीं हम ऐसा तो नहीं कि जो खानदानी लोग हैं उनको हटाकर हम ऐसे लोगों को जो है वो लगा रहे हैं कि जिनके अंदर जो है वो शैतानियत है और जो औरत की इज्जत करना नहीं जानते हैं। अगर कोई औरत जो है वो नकाब करके सर पे दुपट्टा लेके बैठती है तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उसको जो है वो कहा जाता है कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। कोई जो है वो जीन्स और टॉप में बैठ जाती है तो ये ऐसे क्यों बैठी है, ये क्यों है, ये ऐसे क्यों है। भाई किसी तौर तो औरत को जीने दो, औरत का भी तो हक है। औरत वो माँ है जिसकी कोख से तुमने जन्म लिया है। तुम एक मर्द हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम औरत की तजलील करो, औरत को बेइज्जत करो। उसका हक उसको दो। इस्लाम कहता है, नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर आलिम दीन और रूहानी शख्सियत जो है वो हमारे साथ ऑन कॉल जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं तो वैसे ही हम उनसे जो है वो आपकी जो है वो बात करवाते हैं और साथ ही जो है वो उनसे जानते हैं कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम मजीद औरत को एक बेहतरीन मुकाम कैसे देता है।
آج ہمارے معاشرے میں عورت کی جو تذلیل ہو رہی ہے، عورت کو جس طرح پاؤں کی جوتی سمجھا جا رہا ہے، عورت کی جو ہے وہ جتنی مرضی وہ جو ہے وہ قابل ہو، اس کو جو ہے وہ غلط ناموں سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، اس کے نام رکھے جاتے ہیں. یہ آپ کی تربیت شو کرتی ہے کہ آپ کی تربیت کیا ہے. آپ اپنی ماں کی کتنی عزت کرتے ہیں، اپنی بیوی کی کتنی عزت کرتے ہیں، اپنی بہن کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، یہ چیزیں شو کرتی ہیں. تو برائے مہربانی اپنی اس تربیت کو اپنی آرگنائزیشنز میں جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں اور عورت کی عزت کرنا سیکھیے، کیونکہ ہمارا اسلام کہتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو سب سے پہلے آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنی ماں کی عزت کریں، اپنی بیوی کی عزت کریں، اپنی بہن کی عزت کریں، ان آرگنائزیشن میں کام کرنے والی خواتین کی عزت کریں جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جو ہے وہ وہاں آ کر بیٹھتی ہیں. کس مجبوری سے بیٹھتی ہیں وہ بیچاریاں، کیوں نکلی ہیں؟ آپ کو اس کے بارے میں کیا پوری سٹوریاں معلوم ہوں گی تو آپ ان کی عزت کریں گے، ورنہ آپ ان کی عزت نہیں کریں گے. یہاں تو خدا نہ خواستہ کسی کا شوہر مر جائے تو اس کو جو ہے وہ دوسرے تیسرے دن ہی ایسی نظروں سے جو وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اس کی زندگی جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اجڑ گیا ہے سب کچھ، اور اب اس عورت کا جو ہے وہ اس معاشرے میں کوئی مقام ہی نہیں ہے. اس کو جو ہے وہ بیوہ کا لقب دے کے جو ہے اس پہ ٹیگ لگا کے جو ہے اس کی زندگی عذاب بنا دو. کیا ہے، ہم کون سے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں؟ عورت انڈیپینڈنٹ ہے. اگر اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. اور اگر وہ اس طرح سے جو ہے وہ ہو گیا تو یہ اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ایک مرد کی بھی جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ مر سکتی ہے. تو کیا مرد پر جو ہے وہ تنقیدی وار کرنا شروع کر دیں، آرگنائزیشن سے ان کو نکالنے کی جو ہے وہ بھونڈ کوششیں جو ہے وہ شروع کر دیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم آج جس جگہ بیٹھے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا اسلام عورت کو بلند مقام دیتا ہے. اور ایسے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد جو عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ عزت جو ہے ان کے گھر سے ملی ہوتی ہے، تربیت ان کے گھر سے ملی ہوتی ہے، ان کے اساتذہ نے، ان کی ماں نے جو ہے ان کی تربیت کی ہوتی ہے، تو وہ ہر کسی کو بہن بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو میں تو کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی بھی بڑی سے بڑی کمپنی، بڑی سے بڑی جگہ جہاں پر مردوں کو خاص طور پہ انٹرویو کیا جاتا ہے، وہاں ان کا سائیکی ٹیسٹ بھی لیا جائے. میں بینگ ماہر نفسیات حکومت سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ مردوں کا سائیکی ٹیسٹ لیا جائے، خواتین کا بھی لیا جائے، مردوں کا بھی لیا جائے. ہر جگہ آپ جب انٹرویو دینے جاتے ہیں تو سائیکولوجیکل، جب تک ایک سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کا ایک ٹیگ شدہ جو ہے وہ پیج یا فرہ کسی کے پاس نہ، اس کو جاب نہ دی جائے. کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ بظاہر صحیح نظر آنے والی جو شخصیت ہے یا صحیح بندہ ہے وہ مینٹلی طور پر جو ہے وہ دوسرے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے گا. آپ اپنے گھر سے ڈسٹرب ہیں، آپ آرگنائزیشن کو ڈسٹرب کرتے ہیں، آ کے آپ لوگوں کی کارکردگی پر جو ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں. تو براہ مہربانی اسلام کو سمجھیے، ہمارے معاشرے کو سمجھیے. یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، اس پہ میں ہی بولتی چلی جاؤں گی. میرا یہ اتنا فیوریٹ ٹاپک ہے. خواتین کے جو ہے وہ حق کے لیے میں نے بہت آواز اٹھائی، بہت کام کیا، اور جہیز کے حوالے سے میں نے حکومت کے آگے بہت سی جو ہے وہ سجیشنز رکھی، اور آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان کہ انہوں نے جو ہے وہ ان سجیشنز کو جو ہے وہ قبول کیا. سی ایم پنجاب جنہوں نے ان سجیشنز کو جو ہے وہ لیا، اور جہیز جیسی لعنت پہ پابندی عائد کی گئی، اور اس میں جو ہے وہ ایکٹ جو ہے وہ کیے گئے. پھر ہم نے جو ہے فنکاروں کے لیے آواز اٹھائی، ہم نے فنکاروں کے لیے کام کیا. ابھی میں اور مزید خواتین کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ایسی وہ خواتین جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں، کچھ بننا چاہتی ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے آواز اٹھاؤں گی. ان کو بھی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ پروٹیکشن جو ہے وہ دیں گے. تو ابھی ہمیں جو ہے وہ مفتی صاحب نے جوائن کیا ہے. جیسے ہی وہ ان سے جو ہماری بات ہوتی ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کے حقوق اور فرائض کیا ہے، اور آج ہم اپنے معاشرے میں جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ دور ہے. تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا احسان. مفتی شبیر انجم صاحب، آج ٹاپک جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہے. میں بھی ایک خاتون ہوں، شاید میں اسی لیے جو ہے وہ جذباتی تقریر بھی کر سکتی ہوں، جذبات میں بھی آ سکتی ہوں، اور دیکھ بھی سکتی ہوں کہ میری جیسی اور خواتین کے ساتھ جو ہے وہ اس معاشرے میں جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے. ہم جب تک جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر جو ہے وہ اس جگہ پر جو ہے وہ جمے رہتے ہیں، یہ اتنا آسان کام نہیں، یہ جہاد سے کم نہیں خواتین کے لیے. ہمارا اسلام تو بہت آسانی دیتا ہے، مردوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ایک عورت کی عزت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. تو ہمارے معاشرے کے مرد اس چیز کو سمجھنے سے قاصر کیوں ہیں؟ سب نہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن کچھ ایسی شخصیات جو اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، ان کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اسلام نے جس کو عزت، قدر، شان اور شوکت دی ہے، قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ
یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. جی اگر کوئی اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہے یا مجھ سے فیس ٹو فیس ٹاک کرنا چاہے ٹھیک. تو میں اس کے لیے تیار ہوں. کہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورۃ النساء ہے. جی یہ بالکل سورۃ البقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح. اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں اتنے خوبصورت پیرائے کے اندر گفتگو کی ہے. جی اگر عورت کو اپنے حقوق کا علم ہو جائے تو مرد کے لیے ریئلی بتا رہا ہوں کہ بہت سی مشکلات ہو جائیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جو صحیح اللہ فرمایا. نے عورت کو اللہ نے اب وہ حق اللہ نے دیا ہے. اللہ نے دیا. ہم جب بات کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عورت بنایا مرد کو مرد بنایا. بالکل تو اللہ تعالیٰ نے ہی عورت کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. بالکل صحیح. جس وقت گھر کی بات آتی ہے اب 5واں پارہ پڑھا الرجال قوامون علی النساء اس کی تفسیر پڑھے نا جی تو گھر